بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى
يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفس فلما اشتد وجعه قرأت عليه. رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. ایک بک انگریز بنائی تے دوجی بک دا نام قرآن. ایک بک انگریز بنائی تے دوجی بک دا نام قرآن. ایک بک وچ دنیا رل گئی دوجی بک تو دور انسان. ایک بک وچ بک نہیں غیرت دی دوجی بک وچ مقصد انسان. فیس بک نے قیامت نو کم نہیں آنا جتھے کم آنا قرآن. اللہ پاک دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بادشاہی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکت واسطے خاص ہے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم رہبر اعظم مجاہد اعظم اور پوری کائنات دے سپہ سالار اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرت ہے. حضرات رمضان المبارک اپنی منازل نو طے کردیاں بالآخر اپنے اختتام دی طرف رواں دوائیں. دعائے فرماؤ اللہ پاک سب دے سیام و قیام اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے. اور ایک بڑی محبت دے نال میں دعا کرن لگا اتنی محبت دے نال ہی آمین کہنی ہے. یا الہ العالمین رمضان مبارک دا آخری جمعہ اے میرے اللہ اس رمضان نو ساڑی زندگی دا آخری رمضان نہ بناویں. اللہ سونیا سانو آئندہ رمضان دیاں بھی بہاراں لٹن دی توفیق عطا فرما دے. اور بار بار جس دعا دا کیا گیا یا الہ العالمین جنہ کل بیٹے نہیں اپنی رحمت نہ لیک بیٹے عطا فرما. زندگی میں بہار آئے گی مگر کیسے. بڑے بڑے گھراں دے اندر دیکھے اللہ پاک نے ساریاں سہولتاں عطا کیتیاں نے. کاروبار بھی ہے اولاد بھی ہے رزق بھی ہے اور دنیا کائنات دی اے زندگی بسر کرنے والیاں ساریاں سہولیات اسی تک گاڑی تک موجود ہے. لیکن گھر دے اندر سکون نہیں گھر دے اندر بے چینی ٹینشناں بڑیاں نے یا انج کہہ لو گھراں دے اندروں بیماریاں ہی نہیں ختم ہوندیاں. کدی ایک بچہ بیمار ہے پھر دوسرا بیمار ہو گیا کسی نے کوئی بیماری کسی نے کوئی بیماری.
رزق دی فراوانی دے باوجود بھی سکون گھر چ نہیں، رزق دی فراوانی دے باوجود بھی گھر دے اندر شفا نہیں، بیماریاں نے، لڑائیاں نے، پریشانیاں نے، دکھ نے، تکلیفاں نے۔ گھر خزاں بنے ہیں، بہار گھر دے اندر موجود نہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ تو اللہ پاک نے زندگی دیاں ساریاں نعمتاں بھی عطا کیتیاں نے، گھر دے اندر سکون کیوں نہیں؟ گھر دے اندر خوشیاں کیوں نہیں؟ گھر دے اندر جڑی بہار ہونی چاہیے وہ بہار کیوں نہیں؟ اور ایک وجہ یہ اساں اپنے گھراں دے اندروں قرآن پاک دی تلاوت نو ختم کر دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ساڈے گھراں دی بہار ختم کر چھڈی ہے۔ سیانے سمجھدار بندے، وڈیری عمر دے بزرگ میری اس بات دے نال اتفاق کرن گے، پہلے گھراں دے اندر ماحول اس طرح دا سی، صبح اٹھنا ہے تے سارے گھر والوں نے قرآن پاک دی تلاوت کرنی، کوئی ادھر بی بی بیٹھی ہے سورۃ یاسین پڑھن رہی ہے، ادھر بچیاں قرآن پاک دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں سورتاں پڑھن رہیاں نے، ایک وڈیری عمر دی اماں سورۃ بقرہ پڑھن رہی۔ ادو زندگی دیاں سہولیات تھوڑیاں سن لیکن سکون سی گھراں دے اندر، بیماریاں نہیں سن، پریشانیاں نہیں سن۔ آج نعمتاں زیادہ نے، سکون پھر بھی نہیں۔ وجہ کی ہے؟ قرآن پاک تو سی بڑے دور چلے گئے ہیں۔ میں نے اللہ دی عزت دی قسم ہے، جتھے قرآن پاک آئے گا اتھے بہار آئے گی، جتھے قرآن پاک آئے گا اتھے بیماریاں ختم ہو جان گیاں، جتھے قرآن پاک آئے گا اتھے ٹینشناں مک جان گیاں، جتھے قرآن پاک آئے گا اتھے شیطانی اثرات ختم ہو جان گے۔ ذرا توجہ میرے وال، آخری جمعہ انتہائی قیمتی جمعہ سمجھ کے بڑی توجہ دھیان دے نال سنیا دے۔ میں بھی چاہواں گا تہاڈا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیتا جائے اور با مقصد کسی نتیجے تک بات پہنچائی جائے۔ پہلے گھر دے اندر کوئی بچہ بیمار ہونا نا تے ماما اللہ بھلا کرے انہوں نے سورت فاتحہ پڑھ کے دم کرنا، جے کسی بچے کو نظر لگ جانی تے تینے کل پڑھ کے دم کرنا، جے کسی نے کوئی اور مسئلہ ہونا، کسی کا سر پیڑ ہونا تے میاں راہ کو آ جانا، میاں جی میرا سر پیڑ کرتا ہے تے دم کر دو، ان دی گلاں نے کہ نہیں؟ ہن ساڈا یقین تے اعتماد دوائیاں تے ٹیکیاں تے انجیکشناں تے ڈرپاں تے لگ گیا ہے، قرآن پاک تو ساڈا یقین ویسے ہی اٹھ گیا ہے۔ اور میرے بھائیو، میری ماں بہنوں، اگر چاہندے ہو کہ ساڈی زندگی دی خزاں ختم ہوئے، اگر چاہندے ہو ساڈے گھراں دیاں بیماریاں مک جان، اگر چاہندے ہو ساڈے گھراں تو شیطانی اثرات اور سائے ختم ہو جان، پھر قرآن پاک دی تلاوت تسی شروع کر دو، اللہ بیماریاں نو شفاواں وچ تبدیل کر دے گا تے اللہ دکھاں نو سکھاں وچ تبدیل فرما دے گا۔ کی فرمایا اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر؟ فرمایا میں اللہ پاک نے قرآن پاک نو مومنا واسطے بہار بنایا ہے، مومنا واسطے شفا بنایا ہے، اور اسی بہار لینا نہیں چاہتے۔ آج جنہوں کا کرما والا موبائل آیا نا، ٹچ موبائل، اینڈرائڈ موبائل، آپ فیس بک تے جنہوں دے جمان لگے نے، جنہوں دے یوٹیوب تے لگے نے، قرآن پاک ویسے ہی بھول گئے نے۔ جے کوئی کرما والا قرآن پڑھدا بھی ہے تو وہ موبائل تے ہی قرآن کھول لیندے ہے۔ اور میرے بھائیو، جو قرآن پاک جلد والا پکڑ کے پڑھن وچ رب نے لذت رکھی ہے نا، سکون رکھے ہے، وہ اس موبائل والے قرآن پاک وچ سکون نہیں۔ جے میری گل دل تے لکھ لو، میں انکار نہیں کرتا دا،
لیکن کم از کم پیغام ضرور دواں گا، قرآن پاک پڑھو تے اے جڑا قرآن پاک جلد وچ موجود ہے اینو پڑھو۔ تے قرآن پاک نو صرف رمضان مبارک وچ نہیں پڑھنا، 12 مہینیاں واسطے قرآن آیا ہے۔ قرآن تیرے میرے واسطے شفا بن کے آیا ہے، قرآن تیرے میرے واسطے رحمت بن کے آیا ہے، قرآن تیری میری زندگی دے اندر بہار پیدا کرنے واسطے آیا ہے۔ اس واسطے یا الہ العالمین سانو سارے نو قرآن نال سچی محبت نصیب فرما دے۔ اللہ جدوں ساڈا زندگی دا آخری ویلا ہے، ساڈی زبان تے قرآن پاک دا ذکر جاری فرما دے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان کر دو، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ پاک فرمان دینا اسا قرآن پاک نو شفا بنا کے نازل کیتا ہے، اسا قرآن پاک نو مومنہ واسطے رحمت بنا کے نازل کیتا ہے۔ دوسرا مقام اللہ پاک دا قرآن ہے، اللہ پاک فرمان دینے یا ایوہ الناس قد جاتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کائنات دے لوگوں رب العالمین والوں تواڈے کول نصیحت آ گئی ہے، وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، اور تواڈے سینیاں دیاں بیماریاں دی شفا بھی اللہ نے قرآن پاک نو بنا کے نازل کر چھڑیا ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک فرماندے نے قرآن پاک نو ہدایت بھی بنایا ہے تے مومنہ دی بہار بھی بنا چھڑیا ہے۔ تیسرا مقام اللہ پاک دا قرآن فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعلان کر دو، ان لوگاں واسطے قرآن پاک ہدایت بھی ہے تے شفا بھی ہے۔ آؤ لوگوں میں دعوت دینا چاہنا، مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آیاں بہاراں، مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آیاں بہاراں، کلام خدا نو جنہ سینے لایا او نالی تے رحمتاں ہزاراں ہزاراں۔ میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے، کلام خدا نا جے دلوں پیار پاویں، جے قرآن پاک نال دلوں پیار پاویں، اے دے وچ منافع ہزاراں ہزاراں۔ اللہ پاک نے فرمایا ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین
اور میرے پیارے بھائیو قرآن پاک نو اللہ پاک نے شفا بنایا ہے. آؤ قرآن پاک تو شفا حاصل کریے. آؤ میں تانوں قرآن پاک دی پہلی سورت پڑھ کے سنا دینا وا. ویسے تے پورا قرآن ہی اللہ پاک نے شفا بنایا ہے, لیکن جیڑی پہلی سورت سورت فاتحہ ہے, اللہ دی قسم سورت فاتحہ ہی شفا ہے. اللہ پاک نے کی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے سورت فاتحہ اللہ دی قسم شفا دے. آؤ میں تنوں ذرا حدیث پڑھ کے سنا دینا. حدیث صحیح البخاری موجود ہے. تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ جا رہے نے. چلدیاں ایک بستی دے اندر ایک سردار نو سپ نے ڈنگ مار لے آئے. بڑی تکلیف دے اندر سردار ہے. اس بستی دے سردار نے بڑے چارے مارے نے, شفا نہیں ملی. بڑیاں دوائیاں استعمال کیتیاں نے, شفا نہیں ملی. انہاں نے کیا نیک لوگ نے, اللہ والے لوگ نے, انہاں نو پوچھ لینے انہاں کولی کوئی حل ہوئے گا. آگے نے تواڈے میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ دے کول آ کے کہن لگے نے ساڈے سردار نو سپ نے ڈنگ مار لے آئے, تواڈے کول کوئی حل موجود ہے؟ نبی پاک دا ایک صحابی آندا ہاں میں دم کراں گا. انہاں نے کیا آ تینوں نال لے چلنے آ. نبی پاک دا صحابی نال ٹر پیا ہے. جا کے اس سردار نو سورت فاتحہ پڑھ کے دم کیتا ہے. عرشاں والے رب نے شفاواں عطا کر چھڑیاں نے. تے حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے. میں بڑی باری آکھیا تفسیر محمدی دے چھڑو پر اجے تک مینوں نہیں ملی. دعا کرو اللہ پاک وہ بھی پہنچا دے. تے بابا جی نے گل بڑی پیاری کی, ترجمہ بڑا پیارا کیتا ہے. کی آندے نے فاتحہ کل بیماراں دارو تے دافع کل بلائی. فاتحہ کل بیماراں دارو تے دافع کل بلائی. پڑھ کے پھوکے یا دم کرے دیوے رب شفائی. بابا جی دی قبر تے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. اور پتہ چلیا میرے پیارے بھائیو رمضان مبارک دے آخری خطبہ جمعہ دے اندر آنے والوں سنو آج دا پیغام. اگر چاہندے ہو ساڈے گھراں دے اندر بہار آ جائے, اگر چاہندے ہو ساڈے گھراں دی خزاں ختم ہو جائے, اگر چاہندے ہو ساڈیاں بیماریاں شفاواں دے اندر تبدیل ہو جان, پھر سورت فاتحہ چلدیاں پھردیاں پڑھیا کرو, اٹھدیاں بیٹھدیاں پڑھیا کرو, گھر دے اندر معمول بنا لو. اگر کوئی بیمار ہوئے سب تو پہلے سورت فاتحہ پڑھ کے دم کرو. میریو ماؤں بہنوں اگر کسی بچے نو کوئی مسئلہ بن جائے, اپنے آپ تے کوئی تکلیف آ جائے, حتیٰ کہ سر درد ہوئے تے سورت فاتحہ پڑھ کے ایمان و یقین نال دم کرنا تیرا کام میں, شفا عطا کر دینا عرشاں والے رب دا کام ہے. آؤ میں ایک اور حدیث پڑھ دینا. سنن نبی داؤد موجود ہے. میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ جا رہے ہیں. چلدیاں رستے دے اندر ایک گاؤں آیا. گاؤں دے اندر ایک سونا نوجوان ہے, پیارا خوبصورت نوجوان ہے. اے دیتے سائے دے اثرات نے, اے دیتے مجنوں پاگل ہویا پھر دے. انہوں بستی والیاں نے زنجیران دے اندر جکڑیا ہویا تے بڑے علاج کیتے نے, کوئی حل نہیں نکلیا. دعا کر لو اللہ جتنے بیمار
نے سب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ نبی پاک دے صحابہ کول آ گیا نے، آ کے کہن لگے نے ہے کوئی تواڈے وچوں جیڑا ساڈے مریض نو دم کر دے، زنجیراں دے وچ جکڑیا ہے، مجنوں تے پاگل بنے ہے۔ نبی پاک دا صحابی آندا میں دم کر دیواں گا۔ چلے گئے نبی پاک دے صحابی، جا کے 3 دن تک صبح بھی دم کیتا، شام بھی دم کیتا، 3 دن تک صبح بھی سورۃ فاتحہ پڑھیے تے شام بھی سورۃ فاتحہ پڑھیے۔ میں جڑا پیغام دینا چاہنا پورا قرآن ہی شفا ہے، لیکن سورۃ فاتحہ نو اللہ پاک نے ویسے ہی سورۃ شفا والی بنا چھڑیا ہے۔ نبی پاک دے صحابی نے 3 دن صبح دم کیتا ہے، 3 دن شام نو دم کیتا ہے۔ اے جی دے تے سایہ سی جیڑا پاگل سی زنجیراں وچ جکڑیا سی، اللہ پاک نے سورۃ فاتحہ دی برکت نال شفاواں عطا کر چھڑیاں نے۔ اور میرے بھائیو ایک نقطے دی بات بھی سن لو، وہ بڑی توجہ دے نال پورے انہماک دے نال سنیاں دے۔ اگر سورۃ فاتحہ ایک کافر تے پڑھی جائے، اگر سورۃ فاتحہ ایک کافر تے پڑھی جائے، اگر سورۃ فاتحہ ایک کافر تے پڑھی جائے تے اللہ پاک سورۃ فاتحہ دی برکت نال ایک کافر نو شفا عطا کر دے تے جے مسلمان مومن تے پڑھی جاوے تے اللہ اپنی رحمت نال شفاواں عطا نہیں کرے گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ میں امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نو پڑھے، امام صاحب گئے نے مکے دے اندر عمرے واسطے، حج واسطے۔ اللہ سونیا تیرے اگے کوئی مشکل نہیں، اپنی رحمت جننے آئے نے سانو ساریاں نو عمرے اور حج دی سعادت نصیب فرما دے۔ اللہ جڑے نہیں گئے ترس رہنے اللہ اپنی رحمت نال بلا لے۔ اے میرے اللہ جڑے گئے نے اللہ بار بار جانا نصیب فرما دے۔ آؤ محبت نال دعا کر لئیے، پیار نال دعا کر لئیے۔ کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑا 1 تے لکھ بنا مولا۔ کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑا 1 تے لکھ بنا مولا۔ ویزے لے کے خلیل دے ویڑے دے، لوکی جاندے نے 4 چفیرے دے، واوا نشنے صبح سویرے دے، ساڑی پھر فلیٹ اڑا مولا۔ کوئی ایسا کرم کما مولا، بڑا 1 تے لکھ بنا مولا۔ آڈیو پیپسی کولے کس کم دے، منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے۔ آڈیو پیپسی کولے کس کم دے، منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے۔ میرے وغدے اتھرو تاں تھم دے، حرم پوڑیاں پھر چڑھا مولا۔ کوئی ایسا کرم گما مولا، پڑا 1 تے لکھ بنا مولا۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ گئے نے عمرے واسطے، جا کے جدوں پہنچے نے خانہ کعبہ دے اندر، امام صاحب فرماندے نے مینوں تکلیف شروع ہو گئی، بیماری آ گئی، بڑا علاج کیتا ہے شفا نہیں ملی، بالآخر میں رب العالمین دے قرآن کولوں شفا حاصل کرن دا ارادہ کر لے آئے۔ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
اجے چند دن گزرے نے اللہ پاک نے سورت فاتحہ دی برکت نال شفاواں عطا کر چھڑیا نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اگر چاہندے ہو ساڈے گھراں دے اندر بیماریاں ختم ہو جان، اگر چاہندے ہو ہیپاٹائٹس ختم ہو جائے، کینسر ختم ہو جائے، شوگر ختم ہو جائے، اوئے اے تے کہندے ہو جناب حافظ جی اسی فلاں ڈاکٹر دے کولوں علاج کروا رہے ہیں، فلاں سرجن دے کولوں اپنا علاج کروا رہے ہیں، کسے نو پوچھے کدے کولوں علاج کروا رہے، فلاں MBBS دے کولوں علاج کروا رہے ہیں، اور میرے بھائیو اے تے دسدے ہو بڑے فخر نال بڑے مان نال فلاں ڈاکٹر دے کولوں میرا علاج جاری ہے، فلاں سرجن دے کولوں میرا علاج جاری ہے، کدی اے بھی کیا دے حافظ جی سانو فلاں بیماری آئی ہے تے اسی فلانی صورت تے فلانی ایت پڑھ کے اس بیماری دا علاج کر رہے ہیں، کدی انج بھی کیا دے؟ اور میرے بھائیو قرآن پاک دی ہر آیت شفا ہے، آؤ قرآن پاک دے کولوں شفا حاصل کریے۔ اساں کرما والے نے نا اے قرآن پاک الماری چ بند کر کے اتے غلاف چڑھا کے نا بڑا سونا غلاف چڑھا کے الماری دی زینت بنا چھڑے ہے، تے قرآن پاک دا ذرا شکوہ سن لو، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ اور قرآن پاک دا مقصد صرف قسمہ چکنا ہی ہے، قرآن پاک دا مقصد صرف الماری دی زینت بنانا ہی ہے؟ اور نہیں نہیں میرے پیارے بھائیو، آج دے جمعے دا میسج اور لیسن لے کے جاؤ، اسا پورا سال قرآن پاک دی آپ بھی تلاوت کرنی ہے تے بچیاں کو بھی قرآن پاک پڑھانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ میں حدیث پڑھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی، آقا فرماندے نے اللہ پاک نے فرمایا میرے سونے نبی دی میں رب العالمین نے تانوں دو نور عطا کیتے نے، اے دو نور تواڈے نالوں پہلے کسے نبی نو عطا نہیں کیتے۔ آقا کیڑے دو نور نے؟ فرمایا ایک سورت فاتحہ نور ہے اور دوسرا سورت بقرہ دیاں آخری دو ایتاں نور نے، اللہ پاک نے پہلے کسے نبی دے نازل نہیں کیتیاں۔ آؤ میرے پیارے بھائیو اگر چاہندے ہو ساڈے گھراں دے اندر بہار آ جائے قرآن پاک نال پیار کرو، قرآن پاک نو ترجمے نال پڑھو، قرآن پاک دی تلاوت کرو۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ آؤ میں ایک اور حدیث پڑھ دیواں، اگر چاہندے ہو ساڈے گھراں دے سارے دکھ دور ہو جان آیت الکرسی پڑھیا کرو، پہلا وظیفہ سورت فاتحہ پڑھو، دوسرے نمبر تے آیت الکرسی دا ورد کرو۔ میں حدیث پڑھ دینا وا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ آیت الکرسی رات نو پڑھ کے سوندا ہے اللہ پاک آسمان تو ایک فرشتہ نازل کر دیندے نے، اے بندہ ساری رات آرام کر رہا ہے، او فرشتہ دے کر دے اندر چوکی داری تے پہرے دار رب نے بنا چھڑیا ہے، اور ساری رات پہرا دین رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں اپنے کاروبار تو دکان لاک کر کے واپس آن لگیا آیت الکرسی پڑھیا کرو، گھر دے اندر سون لگے آیت الکرسی پڑھیا کرو۔ جدوں تسی آیت الکرسی پڑھ کے سومو گے نا اللہ پاک آسمان تو ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگائے گا اور تیرے گھر دیاں راکھیاں رکھے گا، اللہ پاک آسمان تو فرشتہ نازل کرے گا تیری دکان دیاں راکھیاں رکھے گا۔ اصل گل ہے ساڈا یقین ختم ہو گیا ہے، اسی آنے شاید ساڈے کول گن ہوئے بندوق ہوئے 7mm ہوئے تاں ہی راکھی رکھی جا سکتی ہے، کاش کہ تیرا میرا یقین رب دے قرآن تے ہو جائے۔ آؤ میں حدیث پڑھن لگا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ لم یمنع من دخول الجنۃ الا الموت۔
موت فرمایا جیڑا بندہ یا جیڑی مسلمان عورت ہر نماز تو بعد ایت الکرسی پڑھ لینا ہے جدوں فوت ہوئے گا اللہ جنت دا داخلہ عطا کر چھڑے گا اور ایک باری ایت الکرسی پڑھیا تے جنت مل دیئے تے جیڑا بندہ چلدا پھردا ایت الکرسی پڑھدا رہے جیڑا اڑدا بیندا ایت الکرسی پڑھدا رہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظہما وهو العلی العظیم۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ روحانی بیماران دا علاج بھی ایت الکرسی نال کریا کر دے سن۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جسمانی بیماریاں دا علاج بھی ایت الکرسی نال کریا کر دے سن۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ مرگی دے دورے دا علاج بھی ایت الکرسی نال کریا کر دے سن۔ کیوں؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ ورحمت للمؤمنین۔ اللہ سونیا سانو بھی سورۃ فاتحہ اور ایت الکرسی پڑھن دی توفیق عطا فرما دے۔ اور اگر تینوں ایمرجنسی اللہ نہ کرے 100 وہی نہ کرے کوئی بن جائے 1122 تے کال کر دے ہو ایمرجنسی ایمبولینس نو بلوان دے ہو۔ اور میرے بھائیو میریو بہنو اگر اللہ نہ کرے کوئی ایندہ حادثہ بن جائے 1122 تے کال کرو کرنی چاہیے ایمبولینس نو بلاؤ بھلانا چاہیے لیکن اس تو پہلے سورۃ فاتحہ پڑھو ایت الکرسی پڑھ کے مریض تے دھمتے کر کے ویگ ایمبولینس تیرے کول بعد وچ پہنچے گی۔ سورۃ فاتحہ دی برکت نال اللہ تیرے تے رحمت دے فرشتے پہلے نازل کر دے گا۔ اور چھڑو سننا سنی شیعہ وہابیاں لے چکران ختم چھڑ دو ختم کر دو اور کچھ نہیں پیا ان اختلافان دے اندر صرف اور صرف ساڑی دعوت ہے کہ رب دے قرآن نو پکڑ لو آمینہ دے لال دے فرمان نو پکڑ لو۔ ساڑی دعوت اتحاد دی دعوت ہے اتفاق دی دعوت ہے اور رمضان مبارک دے خطبہ جمعہ دے اندر میں پیغام میں اتحاد دینا چاہنا۔ آؤ لوگوں اکٹھ کر لئیے رب دے قرآن تے اکٹھ کر لئیے محمد دی سچی حدیث تے کیونکہ کسے بھی دنیا دی فقہ تے اتفاق نہیں ہو سکتا کسے بھی امام دی امامت تے اتفاق نہیں ہو سکتا کسے بھی خطیب دی خطابت تے اتفاق نہیں ہو سکتا کسے بھی فقیہ دی فقاہت تے اتفاق نہیں ہو سکتا کیونکہ امام گناہاں تو پاک نہیں امام معصوم عن الخطا نہیں۔ اور لوگوں اسی کہنے دنیا دی کوئی کتاب ایسی نہیں جیڑی دے اندر کوئی کمی کوتاہی نہ ہوئے غلطی نہ ہوئے۔ آؤ لوگوں قرآن تے کٹھے ہو جائیے لا ریب فیہ۔ آؤ لوگوں نبی پاک دی زبان تے کٹھے ہو جائیے پوری کائنات امامہ دے اندر غلطی دا امکان ہے اگر گناہاں تو پاکے تے کملی والے محمد دی ذات سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین۔ کران دے اندر گل کرن والے ہو ساڑے کران دے اندر شیطانی اثرات نے سائے نے جنان دی کسر ہے۔ آؤ میں دس دواں کیویں ختم ہوئے گی۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم مقابر فإن الشیطان یفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ رواہ مسلم۔ آقا فرماندے نے اپنے گھرانوں قبرستان نہ بناؤ۔ فیس بک یوز کرنے والے ہو گھراں دے اندر قرآن بھی پڑھیا کرو اور صبح صبح
اٹھ کے اپنا موبائل دیکھنے والوں چارج ہویا کہ نہیں؟ صبح ویلے اٹھ کے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کرو، صبح ویلے اٹھ کے اپنے ٹی وی دا بٹن آن کرنے والوں کاش کے قرآن کھول کے قرآن پڑھنا شروع کر دو۔ اللہ دی قسمیں اللہ تیرے گھراں دیاں ساریاں خزاواں نو ختم کر دے گا۔ تیرے گھراں چ بہار آ سکدی ہے، رب دے قرآن نال آ سکدی ہے۔ اپنے گھراں دی شکایت کرن والے ہو، گھراں دے اندر سائے نے، جنہاں دے اثرات نے، کسے نے کچھ کیتا ہے اور کوئی کچھ نہیں دے کردا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ کوئی کچھ نہیں یہ کر سکتا۔ تیرے کو رب نے کنے خزانے دیتے نے، سورت فاتحہ تیرے کول، آیت الکرسی تیرے کول، سورت بقرہ تیرے کول۔ آقا فرماندے نے اپنے گھراں نو قبرستان نہ بناؤ جس گھر دے اندر سورت بقرہ پڑھی جائے، آقا فرماندے نے اللہ اس گھر دے سارے شیطانی وساوس تے شیطانی اثرات ختم کر دیندے نے۔ اور میرے بھائیو اپنے گھراں دے اندر سورت بقرہ پڑھو، اپنے گھراں دے اندر سورت فاتحہ دی تلاوت کرو، آیت الکرسی دی تلاوت کرو۔ اگر چاہندے ہو ساڈے گھراں دے اندر بہار آئے، آؤ میں ایک اور وظیفہ دس دینا وا، ذرا درود پڑھو نا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے سینے تے قرآن آ رہے ہیں۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے انج اتے ویکھیا تے آواز آئی، میرے آقا نو جبریل آ کے آندا ہے سونے نبی جی آسمان دا اج ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جڑا تو پہلے کدی نہیں کھلا۔ آسمان تو ایک ایسا فرشتہ نازل ہویا ہے جڑا اج تو پہلے کدی نازل نہیں ہویا۔ آقا سونے آسمان دا او دروازہ کھلا ہے جڑا پہلے نہیں کھلیا، او فرشتہ آیا جڑا پہلے کدی زمین تے نہیں آیا، او تہاڈے کول ایک تحفہ لے کے آیا ہے۔ کیڑا تحفہ؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا۔ تسی بھی کہہ دو واعف عنا واغفر لنا، کہہ دو واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا۔ مینو وقت اجازت دے میں ایک ہوئی ایت پڑھتا جاواں، انت مولانا۔ لوکاں نے مولا اور بنائے نے، اللہ اسی نہیں آندے، انت مولانا، اللہ تو ہی ساڈا مولا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور کتے
آیتاں پڑھ کے ویکھ تیری زندگی چ بہار نہ آئے تے مینوں پوچھ لویں او کتے آیت الکرسی پڑھ کے ویکھ میرے بھائی جان کتے اپنے گھر دے اندر سورۃ فاتحہ پڑھ کے ویکھ کسے اپنے گھر دے اندر سورۃ بقرہ دیاں تلاوتاں کر کے تے ویکھ پھر ویکھ اللہ تیرے گھر دیاں خزانواں نو کیویں بہاراں دے اندر تبدیل کردا پھر ویکھ اللہ کیویں تیرے گھر دیاں ساریاں بیماریاں ختم کر دیندا آوا جی بڑے پریشان ہی نہیں بڑی پریشان ہے کدی کوئی ٹینشن کدی کوئی تکلیف کدی کوئی وعدہ گھاٹا آؤ میں تانوں ایک قرآنی دعا سکھان لگا قرآنی دعا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا جڑا یہ دعا پڑھ لیندے اللہ اودیاں ساریاں پریشانیاں دور کر دیندے نے سارے غم دور کر دیندے نے دعا کر لو اللہ جتنے پریشان آئے نے اللہ سب دیاں پریشانیاں دور فرما دے اللہ سب دے غماں نو خوشیاں دے اندر تبدیل فرما دے آؤ ذرا قرآن پاک دی دعا دسن لگا ڈاکٹر دی گل تے اینا یقین کر دے ہو ڈاکٹر کہے تے کھانا بھی چھڑ دیندے ہو تے رب دے قرآن تے رب دی بات تے سوئے نبی دی بات تے یقین ہی کو نہیں یار آؤ غماں دے مارے ہو میں تواڈے سامنے وظیفہ رکھ دینا وا رب دا ایک بندہ بڑا پریشان ہے بڑا ہی غمگین ہے بڑا ہی دکھی ہے تے دکھاں دے اندر کینوں پکارے رب دا ترلا لے رب دا ترلا لے اے کل نو گل ہوے گی انشاءاللہ ستائی بھی رات کل کل انشاءاللہ یہ بھی گل ہوے گی ترلا رب دا کنج لینا ہے تے رب کیویں مہربانیاں کردا انشاءاللہ کل نو یہ گلاں ہون گیاں آؤ گے نا سارے انشاءاللہ اعتکاف والے تے ایتھے ہی جے نا تہاں تے نہیں نہ جانا اللہ پاک انہاں دا اعتکاف قبول فرمائے تے باقی بھی انشاءاللہ بڑی محبت نال تشریف لائے دساں گے رب کولوں منگن دا طریقہ کی ہے سانوں منگن دا ول نہیں آندا اللہ نو تے دین دے بڑے ہی ول آندے نے آؤ جڑی بات میں کر رہا ہاں رب دا نبی پریشان ہے دکھی ہے غمگین ہے تے بڑا ہی پریشان ہے جتھے تواڈے غم مکدے نے اوتھوں رب دے نبی دے غم شروع ہوندے نے لیکن دکھاں دے اندر پریشانیاں دے اندر کی آکھیا ہے سنیا جے رب دا قرآن فرمایا وزنون اذ ذهب مغاضبا فظن لن نقدر عليه نادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك لا اله الا انت سبحانك 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 انی كنت من الظالمين سن سن پیار دیاں گلاں دے رب دے قرآن دی آیاتاں دے میں چاہنا قرآن پاک دی بحال لا دواں دعا کرو اللہ سانو قرآن نال سچی محبت نصیب فرمائے رب دا نبی بڑا پریشان ہے مچھلی دے پیٹ اندر کسے پاسوں کوئی راہ نہیں کوئی سراغ نہیں اوتھوں کوئی کڈن والا بھی نہیں پیغمبر دے اندر کی آندے نے لا الہ الا انت سبحانک تسی بھی پڑھ لو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین قرآن سنے آندے قرآن اللہ پاک نے کی فرمایا فاستجبنا لہو ونجیناہو من الغم غمان دی گل کرن والے ہو لفظ غم آیا فرمایا میں رب نے اپنے نبی یونس دے سارے غمی دور کر دیتے نے مچھلی دے پیٹ چوں باہر کر دیتا ہے پتہ چلیا اس ایت کریمہ دی بڑی شان ہے جدو پریشان ہو جائے ایک دو واری نہیں کوئی 100 واری 1000 واری ایت کریمہ پڑھیا کرو اللہ پاک نے فرمایا وَكَذَلِكَ سنو سنو وَكَذَلِكَ نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ جدو میرے مومن بندے بھی یہ دعا کرنگے میں رب انہاں دے غم بھی دور کر دواں گا اور میری ماں بہنوں گلے شکوے چھڑ دو اور اے دعاواں پڑھو اور قرآن پاک دی ایت کریمہ پڑھو اگر چاندے ہو کران دے غم دور ہو جان پریشانیاں دور ہو جان اللہ پاک نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
خلیل آخری بات دس کے اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا وا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں بھی کوئی پریشانی آندی دکھ آندا تکلیف آندی میرے آقا تین آخری کل پڑھ دے کل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ایک کل رب نے کدے واسطے نازل کیتے نے پتہ جی ایک کل کدے واسطے آئے نے بول دے نہیں پڑھن واسطے آئے نے کسی اور کام نو آئے نے اور کمال استعمال کر دے یہ پڑھن لگیا تسی استعمال نہیں کر دے آ تیری سیپٹران اور کیڑی گولیاں نے آ رہی نہ تو پینا ڈھول آ جنیاں تیریاں گولیاں کام نہیں کر دیاں اللہ دی قسم جنی سورت فاتحہ کام کر دیے اور جنیاں قرآن پاک دیاں سورتاں کام کر دیاں نے بچے نے سونا سوٹ پایا تے ماں دی حافظ جی نظر لگ گئی ہے دم کر دے ہو میں کرما علیے کاش کے تینوں قرآن آندا ہوندا سونے نبی دی حدیث آندی ہوندی نبی پاک جدوں ہی ویندے حسن نو میرے آقا تینے کل پڑھ کے دم کر دے میری او ماں بہنوں تے بزرگوں بھائیو سونا سوٹ پاؤ نا منڈے نو ویکھ کے ماشاءاللہ پڑھیا کرو تے تین کل پڑھ کے دم کرو اللہ پاک نظر بد تو ویسے ہی بچا لیندا ہے کتے آپ سونا سوٹ پا لو تے ویکھو شی میں بڑا سونا لگن دیا تے ماشاءاللہ بھی پڑھ لیا کرو نا تے نال تین کل پڑھ کے تھمتے کرو اے جے بہار اسی لگ گئے گولیاں ٹکیاں تے اگے کسی نو سر پیڑ ہونی میرا کلانا میاں جی دم کر دیو انہوں گلہ ہی موکیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح البخاری چھے آقا علیہ السلام کانا اذشتقا یکرہو علا نفسہی بالمعوذات میرے آقا نو جدوں بھی کوئی تکلیف آندی کوئی بھی میرے آقا نو بیماری آندی میرے آقا دوویں آخری کل پڑھ کے اپنے آپ دے دم کریا کر دے سال قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اے پڑھ کے دم کرو سورت فاتحہ پڑھ کے دم کرو سورت بقرہ دی آخری آیتاں پڑھو ایت الکرسی پڑھو لا الہ الا انت سبحانک پڑھو تین آخری کل پڑھو اللہ دی عزت دی قسمیں اللہ پاک گھراں دے اندر بھی بحال لے آئے گا اللہ پاک بیماریاں تو بھی شفا عطا کر دے گا فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قرآن پاک شفا بھی ہے رحمت بھی ہے اجے میں ایک پوائنٹ بیان کیتا ہے شفا والا آؤ میں رحمت والا چلنا وا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا اللہ دے دربار اندر روزہ بھی آئے گا قرآن بھی آئے گا تے جنہاں نے قرآن پڑھے آئے قرآن پاک تے عمل کیتا ہے اور جنہاں نے راتاں نو اٹھ کے قرآن پاک سنے آئے جنہاں نے راتاں نو اٹھ کے قرآن پاک پڑھے آئے جنہاں نے اپنے گھراں وچ قرآن پاک نو کھول کھول کے تلاوت کیتا ہے آقا فرماندے نے قیامت والے دن رب دے بارگاہ دے اندر قرآن آ کے سفارشاں کرے گا اور قرآن پاک دیاں سفارشاں رب قبول کر لوے گا شیخ القرآن نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے کی آندے نے ویکھو
ویکھو نی سیو ایک عربی جوان نی سبحان اللہ ویکھو نی سیو ایک عربی جوان نی ہس ہس گلاں کرد نال رحمان نی نالے پیا دسے اپنا پتا نشان نی کن لا سنیو کھیڑا اے ماہیا چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئی آخدہ رب تائی پاک کلام جی میں چٹھیاں تیری میرا نام قرآن جی ہاتھ جبریل کلیا جو چٹھی رسان جی طرف محمد جبرائیل لے آیا پاک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن آیا فرمایا وانو نزلو من القرآن ما و شفاء و رحمہ و رحمت للمؤمنین اور میرے بھائیو اگر چاندے ہو ساڑی زندگی دے اندر بہار آئے اگر چاندے ہو ساڑے دلان دے اندروں اللہ پاک دورتا نفرتا ختم کر دوے اگر چاندے ہو ساڑے کران دا ماحول اچھا ہو جائے اگر چاندے ہو ساڑے کران دیاں بیماریاں ختم ہو جان اگر چاندے ہو ساڑے کران دے اندر سکون اطمینان خوشیاں آ جان تے رب دے قرآن نو کران جو پڑھنا تسی شروع کر دو اللہ ساری دنیا دے دکھ مٹا دوے گا تے اللہ خوشیاں عطا کر چھڑے گا اللہ دے حضور دعائے جو سنیا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ زندہ رکھے اسلام ایمان تے آخری ویلائے کلمہ نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب